کی کیا عادات ہیں، ٹھیک ہے، یہ کس بات کو کس طریقے سے میں بات کہوں تو یہ بات کو سمجھ جائے گا اور عمل شروع کر دے گا، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ نفسیات کی تعریف، انسانی افعال و کردار اور رویوں میں غور و فکر اور تحقیق کو نفسیات کہتے ہیں، یعنی کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کون سا رویہ کس وقت میں کیا اختیار کرنا ہے اور بچے کو کیسے ان بری عادات سے روکنا ہے اور اچھی صفات کا عادی بنانا ہے۔ نفسیات کیا کام کرتی ہیں؟ نفسیات انسانی افعال و کردار کے اسباب کو جاننے کی کوشش کرتی ہیں، یعنی کہ آپ کو جب نفسیات کا علم ہوگا تو اس کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس بچے کا یا اس کا کردار کیسے ہے، یہ کرتا کیا ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کے اندر اچھی عادات کو منتقل کیا جا سکتا ہے، اور عمل اور سبب کے درمیان تعلق قائم کرتی ہے، یعنی کہ ایک عمل آپ نے بچے سے کروانا ہے تو کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ بچہ یہ عمل کرنے والا بن جائے۔ نفسیات کی کئی قسمیں ہیں، معاشرتی نفسیات، صنعتی نفسیات، مجرمانہ نفسیات، طبی نفسیات، تعلیمی نفسیات، ٹھیک ہے، بہت ساری ہیں، ہم فوکس کر رہے ہیں تعلیمی نفسیات، ٹھیک ہے۔ معاشرتی مطلب یہ ہے کہ آج آپ باہر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے اور وہ قتل و غارت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ شمس کالونی محلے میں ایک قتل کیا ہوا، بچوں کی لڑائی ہوئی اور اس کے اوپر بڑے آ گئے اور ایک قتل ہو گیا، تو دوسرے ایک قتل ہو گیا، وہ قبر میں چلا گیا، دوسرے جیل میں چلے گئے۔ اب ہم نے اس معاملے میں کیا کرنا تھا؟ بچوں کی لڑائی ہوئی ہے، بڑوں کو کیا ضرورت ہے اس میں کودنے کی؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے لڑے کس وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ اب ہمیں علم نہیں ہے تو ہمارے معاشرے میں کتنی خرابی ہیں۔ اسی طرح صنعتی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ایک کاروباری شخص جو ہوتا ہے نا، وہ جیسے ہی گاہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ فیکٹری لگا رہا ہے، اس کو پہلے سے معلوم ہو کہ بھائی ڈیمانڈ کس چیز کی، میں نے کس چیز کی فیکٹری لگانی ہے، کیسا مال تیار کر کے دینا ہے، ٹھیک ہے، کیا چیز جو ہے نا پیکنگ کیسی کرنی ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ مجرمانہ نفسیات کہ ایک شخص ہے آپ کے پاس آیا، جیسے کہ وہ بڑا مشہور واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کتنے 99 قتل کیے، اب وہ گیا ایک عالم کے پاس کہ جی میں نے 99 قتل کیے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا تیری توبہ نہیں ہو سکتی ہے، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس کو یہ نہیں پتا تھی کہ مجرمانہ اگر کسی کے اندر کوئی عادت ہے اس کو ختم کیسے کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا جی، اس نے اس کو بھی 100 پورے کر دیے، سینچری۔ اس کے بعد دوسرے کے پاس گیا ہے، اس کو کہا تو اس نے کہا بالکل کیوں، اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور و رحیم ہے، جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے آپ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آپ توبہ کرو اور فلانی جگہ پہ جاؤ اور ان کے ساتھ وہ بزرگ ہیں ان کے پاس رہنا شروع کرو۔ اب وہ جا رہا ہے، راستے میں جاتے ہوئے اس کی موت آ گئی، مر گیا، اب جہنم کے بھی فرشتے آئے اور جنت کے بھی آئے فرشتے لینے کے لیے، تو اب ان کا جھگڑا شروع ہو گیا، یہ حدیث میں آپ کو سنا، کوئی کہانی نہیں ہے۔ تو اب ایک جنت والے کہہ رہے ہیں کہ اس نے توبہ کر دی تھی، ہم نے اس کو لے کر جانا ہے، جہنم والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کی ابھی توبہ قبول نہیں ہوئی، ابھی وہاں تک پہنچا نہیں ہے۔ تو بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ جس طرف کا فاصلہ کم ہوگا نا ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، تو وہ جو بزرگ کی طرف جا رہا تھا اس طرف کا فاصلہ کم تھا تو جنت والے فرشتے اس کو لے گئے۔ تو اب بچوں کے اندر بھی بہت بری عادات ہوتی ہیں، تو بری عادات کو ختم کرنے کا حل تھپڑ نہیں ہے، تھپڑ لگانے سے، اس کو ڈنڈا مار دینے سے، اس کو ڈانٹ دینے سے، برا بھلا کہہ دینے سے وہ عادت اس کی ختم نہیں ہوگی۔ طبی نفسیات، بعض بچے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے بچے کو سبق یاد نہیں ہو رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بچہ شرارتی ہے، کھیلتا کودتا ہے، یہ یاد نہیں کرتا، میری بات نہیں سنتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی نظر کمزور اور آپ نے اس کو دور بٹھایا ہو، آپ اس کو قریب بٹھا کے دیکھیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں ایک یہاں D17 میں ایک مکتب ہے ہمارا چل رہا، وہاں میں گیا، وہاں پہ نیا ہم نے کام شروع کرنا تھا، تو وہ ہم اپنے جو قاری صاحبان ہوتے ہیں ان کی رپورٹ بھی ہم بناتے ہیں، تو وہ قاری صاحب، میں جیسی کلاس میں گیا نا تو قاری صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے جی یہ جو بچہ ہے نا یہ اس کو بالکل کچھ بھی نہیں آتا ہے، میں پڑھا کے تھک گیا، یہ نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ بچے کو بھی بلا لیا اور میں بھی بیٹھا سن رہا تھا، بچے کو بھی بلا لیا، بیٹا ادھر آؤ، اس کو بھی پاس کھڑا کر دیا، میں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے حال اس کا نکل آئے گا، آپ اس کو بھیجیں، بچے کو بھیج دیا واپس، انہوں نے سبق پڑھایا، اس کے بعد میں نے سبق پڑھایا، ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ 4 طریقوں سے ہم سبق پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے،
آپ یقین کریں سبق پڑھانے کے بعد میں نے سب سے پہلے اس بچے سے سبق سنا، اس نے پہلے سنا دیا سب سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھایا کیسے ہے، بچے کو یاد ہوا نہیں ہوا وہ الگ بات ہے، پہلے تو ہم نے یہ سوچنا ہے نا کہ میں نے پڑھایا کیسے ہے، یہ کیا مسئلہ ہے بچے کو یاد نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، بچہ بیٹھا ہوا ہے جی، گرمی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تنگ ہو رہا ہے بہت سا، یا بچے کو واش روم آیا ہوا ہے، آپ نے جو ہے نا اس کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے، اب بچے کا دماغ تو ادھر نہیں چلے گا نا جو آپ سمجھا رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے کچھ مسائل ہوتے ہیں طبی قسم کے، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ حل ہو جائے تو معاملہ ہی سارا حل ہو جاتا ہے۔ آگے ہے جی تعلیمی نفسیات، کہ بچے کا اب ہمارے یہاں پورا طریقہ کار ہمارے یہ اصل میں ہمارا جتنا بھی سسٹم ہے خاص کر کے ناظرے کا یہ ساؤتھ افریقہ سے لیا گیا ہے۔ تو شروع میں جب یہ کام شروع ہوا تو ہمارے کتابیں اردو میں ہیں، تو یہاں خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں وہاں سے مسائل ہے کہ یہاں بچوں کو تو اردو آتی نہیں ہے، تو ہم اردو میں ان کو کیسے پڑھائیں۔ تو ساؤتھ افریقہ سے یہاں ایک ٹیچر سے وہ آئے ہوئے، تو انہوں نے کہا مجھے ایسے علاقے میں لے جاؤ جہاں بچوں کو بالکل اردو نہ آتی ہو، تو ان کو وہ وہاں لے گئے، انہوں نے ان بچوں کو انگلش میں پڑھایا، کچھ جملے انگلش میں پڑھائے، اور 10 منٹ ہمارا ٹائم ہوتا ہے ایک مضمون ایک سبجیکٹ جو ہمارے ناظرے میں ہوتے ہیں اس میں پڑھانے کے، جیسے ایمانیات ہے، عبادات ہے، احادیث ہے، یہ ہم 10 منٹ پڑھاتے ہیں۔ تو وہ بچوں نے بعد میں وہ جو جملے تھے وہ انگلش میں سنا دیے، تو انہوں نے کہا یار یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بچے کو جو ہے نا بچے اردو کا مسئلہ ہے یا بچوں کو اردو نہیں آتی ہے، آپ پڑھانے کا گھر سیکھ لیں بچوں کو یاد ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پڑھایا، بچوں کو یاد ہوا۔ تو اس ہم بھی اب اکثر جگہوں پر جاتے ہیں، کچھ حضرات کہتے ہیں جی بچوں کو اردو نہیں آتی ہے، اب ہم نے خود کچھ بچے ایسے دیکھے کہ ان کو پتہ نہیں ہے اردو کہاں لفظ کہاں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ پوری لائن زبانی سنا دیتے ہیں۔ اب یہ ہمارے دینی مضامین ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کو یاد ہے، بچہ سمجھ تو جاتا ہے بات، اب اس کے ساتھ اس کی تربیت کرنا ہے، تو وہ ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو اردو آئے گی تو پھر ہی ہم جا کر اس کی تربیت کر سکیں گے۔ نفسیات جاننا یہ کیوں ضروری ہے؟ اصلاح و تربیت کی غرض سے تعمیری اور مثبت تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی شخصیت کا نفسیاتی مطالعہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا مقصد یہ ہے بچوں کی تربیت کرنا، تو ہمیں اس لیے اس کام کو سیکھنا ہے۔ دیکھیں ہمارے استاد سے وہ فرمایا کرتے تھے دین بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت آسان دین بنایا ہے، ہم کوئی بھی کام کریں نیت ہم ٹھیک کر لیں تو وہ کام ہمارا عبادت بن جائے گا۔ ہم اسکول میں آ رہے ہیں، ہم اس نیت سے جائیں کہ میں نے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے تاکہ اس معاشرے کو اچھے افراد مل سکیں، تو ہمارا اسکول میں جتنا بھی ہم وقت دے رہے ہیں یہ ہماری عبادت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اب اعمال کے اندر سارے کام ہیں، آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جو کچھ بھی بچے کو بنائے، ٹھیک ہے، بچے کی نیت آپ ٹھیک کروا دیں کہ بیٹا آپ نے، بعض اوقات اکثر بچوں سے پوچھا جاتا ہے نا کہ بیٹا آپ نے کیا بننا بڑے ہو کر، کوئی بچہ کہتا ہے جی ڈاکٹر بنوں گا، کوئی انجینئر بنوں گا، کوئی، تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ بچے کو یہ بھی بتا دیں بیٹا ڈاکٹر کس لیے بن رہے ہیں آپ۔ آج ہمیں معاشرہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر بن کر آپ نے اپنی ساری فیسیں وصول کرنی ہے اور پھر کیا کرنا ہے جی پیسہ کمانا ہے، اور ایک شخص ہے وہ ڈاکٹر بنا کہ تاکہ میں انسانیت کی خدمت کروں، باقی جو ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی پوری کر دیتے ہیں، جو آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ آپ لے ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو صرف نیت اچھی کر لی ہے، وہ سارا کام آپ کا، پوری زندگی آپ کی عبادت بن سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم اسکول میں آئے، ہم بچوں کو پڑھائیں، نیت یہ ہو کہ ہم نے بچوں کی کیا کرنی ہے جی تربیت کرنی ہے۔ تعلیمی نفسیات، آج کے دور میں نفسیات کی سب سے اہم قسم تعلیمی نفسیات ہے جس کے ذریعے طلباء کی نفسیات پر بحث کی جاتی ہے۔ تعلیمی نفسیات کے ذریعے سے تعلیم اور طریقہ تعلیم جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے اور بچوں کے اندر جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ یہ علم یعنی نفسیات کے علم طالب علم کی کردار سازی کے ذریعے سے ایک اچھا شہری اور ایک اچھا انسان اور سب سے بڑھ کر ایک اچھا مسلمان اور بہترین صلاحیتوں کا حامل فرد بناتا ہے۔ عبدالستار عیدی وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں مسئلہ تعلیم کا نہیں ہے۔ ہم آج رو رہے ہیں نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی جاہل طبقہ اس وجہ سے یہ مسائل ہے، مسئلہ تعلیم کا نہیں ہے، تربیت کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں گے قاسم علی شاہ وہ کہتا ہے کہ میں بڑے بڑے اداروں میں گیا ہوں، بہت لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، لوگوں کی ڈگریاں یہاں ہیں اور کردار ان کا کریکٹر یہاں پر ہے، زیرو ہے بالکل۔
بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اپنے جو طبقہ ہے جن کے ساتھ تعلقات ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کسی ادارے میں آپ کے ملازمین ہیں، ان کے کچھ احساس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایک بہت بڑے ادارے کی ریسرچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آگے والا جو زمانہ آنے والا ہے وہ ڈگری کا زمانہ نہیں ہے، وہ سکلز کا زمانہ ہے. کہ آپ کے بچے کے اخلاق و آداب کیسے ہیں، اچھے اخلاق و آداب ہوں گے، اچھی صفات ہوں گی تو اس کو ہر ادارہ اپنے پاس بلائے گا. اب میرے دوست ہیں کمرشل میں بہت بڑا پلازہ بنایا، ٹھیک ہے، اور مال کھولا وہاں پہ. اب ان کو کون سے افراد چاہیے؟ جو جھوٹ بولنے والا ہے، جو مطلب یہ کہ خیانت کرنے والا ہے یا ڈنڈی مارنے والا ہے، اس بندے کو وہ رکھیں گے؟ ان کو تو وہ بندہ چاہیے کہ جو کیا ہے، امانت دار ہے، جو ٹائم کا پابند ہے، جو وقت پر آئے گا، اور کیا ہے ایک اچھا اس کی جو ہے نا اس کے اخلاق و آداب اچھے ہیں، اس بندے کو وہ رکھیں گے نا. اور ایک شخص ہے ڈگری بہت ساری لے آیا، جی میں نے جو ہے نا یہ بھی ڈگری حاصل کی ہے، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا ہے، لیکن کریکٹر اس کا بالکل زیرو ہے، تو وہ 6 مہینے سال رکھیں گے پھر جواب دے دیں. ہمارے کتنے لوگ ہیں، آپ دیکھیں، آپ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے، ہم اپنی اس فیلڈ میں دیکھتے ہیں ٹیچنگ میں، کہ کتنے ہمارے دوست ہیں، کتنے ساتھی ہمارے ساتھ اس سفر میں چلے، اور آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 10-15 سال کے بعد بھی وہ اسی سطح کے چھوٹے سے اسکول میں ٹیچر ہے، ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، لیکن اس کو آپ اگر ہر روز یہ نہیں سوچیں گے کہ اس کو میں اچھے طریقے سے کیسے کروں، آپ کی ترقی نہیں ہوگی، آپ ادھر ہی رہیں گے، 20 سال کے بعد بھی ادھر ہی بیٹھیں گے. لیکن آپ اپنا کوئی بھی پیشہ ہو، اس کے اندر آپ اگر ہر روز یہ سوچیں کہ میں اس کو بہتر سے بہتر کیسے کر سکتا ہوں، تو آپ یقین کریں 10 سال کے بعد بھی آپ اس جگہ پر نہیں ہوں گے. یہ قاسم علی شاہ ہے نا، گھر میں ٹیوشن سینٹر کھولا تھا، گھر میں ایک ٹیوشن سینٹر سے سفر شروع کیا ہے، اور اگر اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جی فیس لینی ہے، اپنے گھر کے جو ہے نا خرچے پورے کرنے ہیں، تو آج بھی ادھر گھر میں ہی بیٹھا ہوتا. اور بھی کتنے سارے لوگ آپ دیکھو گے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے ہی بڑا بن کر آیا ہو، آ کر دنیا میں محنت کی ہے. اور اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کرنا شروع کر دیں، اس حوالے سے آپ اسٹڈی کریں. آپ اپنا، آج ہم ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، لیکن آپ ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچے کہ میں کتنا مطالعہ کرتا ہوں، کون سی کتاب میرے مطالعے میں ہوتی ہے، 1 مہینے میں 2 مہینے میں کوئی کتاب میں ختم کر دیتا ہوں. آج ہم نے خود پیسوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بچوں کا نمبروں کے پیچھے لگایا ہوا ہے. بچوں کو کہاں لگایا جی نمبر حاصل کریں، جی نمبر. یہ جنرل شاہد عزیز آپ نے نام سنا ہوگا، اس کی کتاب ہے یہ خاموشی کب تک. اس میں وہ آرمی اسکول میں پڑھاتا بھی رہا، اس نے لکھا کہ میں نے اپنے گھر میں اعلان کیا ہوتا کہ جو بچہ پہلی پوزیشن لے کر آئے گا میں اس کو الٹا لٹکاؤں گا. وہ کہ میری جو وائف تھی وہ ہنستی تھی میرے اوپر کہ اس طرح، مطلب کہ یہ عجیب سی بات ہے نا، پورا معاشرہ کہہ رہا ہے جی ہر گھر میں جی میرے بچے کے اتنے نمبر آئے، اتنے نمبر آئے، ٹھیک ہے، ہر طرف نمبر چل رہے ہیں، اور یہ ادھر کہہ رہے ہیں کہ جی کیا ہو کہ جس بچے نے پہلی پوزیشن آئی نا تو اس کو میں کیا کر دوں گا، الٹا لٹکاؤں گا. کہتے ہیں اپنی کلاس کے اندر بھی میرا یہ رول تھا، بچے کمزور ہیں، سبق میں کمزور ہیں، کچھ بھی ہے، میں بچوں کو نہیں کچھ کہتا تھا، سمجھاتا تھا پیار سے، کبھی ان کو ڈانٹا نہیں ہے سبق کے اوپر، لیکن کریکٹر کے اوپر کوئی ایسی غلط بات کی ہے اس کے اوپر پھر کوئی کمپرومائز نہیں تھا، کہ اس کی سختی سے اس کا میں نوٹس لیتا تھا. اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو آج ہم نے آگے بڑھنے کا یہ جو مسئلہ بنایا ہوا ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے کہ آگے بڑھنے کا جذبہ. ایک ہوتا ہے کہ مقصد حاصل کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ جی دوسرے سے آگے بڑھنا. یہ جو دوسرے سے آگے بڑھنا ہے نا، اس کے اندر بندہ پھر دوسرے کو جو ہے نا اس کی پوزیشن آ جائے، وہاں سے آگے بڑھ جائے تو ہمارے دل میں حسد پیدا ہو جائے گا. اور حسد بہت بری بات ہے، مطلب کہ بہت بری عادت ہے، آپ کی زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا. آج یہ حسد جو ہے نا پورے معاشرے میں ہمارے یہاں پھیلا ہوا ہے. ہمارے پاس جو سہولیات ہے نا، یہ آج سے 100 سال پہلے بادشاہ کے پاس بھی نہیں تھی. آپ یہ پنکھا چل رہا ہے نا جی، ہمیں ہوا دے رہے ہیں، ہر گھر میں پنکھا ہے، ٹھیک ہے، بٹن آن کرتے ہیں پنکھا چل. پہلے بادشاہ کو بھی 2 بندے کھڑے کرنے پڑتے تھے پیچھے جو اس کو ہوا دے رہے ہوتے تھے. اور ہمارے کھانے کے ذائقے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ذائقے پہلے تھے. تو جو سہولیات اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حسد ہے کہ دوسرے کے پاس تو یہ ہے جی اللہ نے اس کو گاڑی دی ہوئی ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس ماڈل کی اس ماڈل کی کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر شکر نہیں ادا کر رہا، اس کے حسد میں مبتلا ہو کر اپنی اس نعمت کو بھی ضائع کیا ہوا ہے کہ اس سے بھی فائدہ نہیں حاصل، مطلب یہ ہے کہ جو اس سے راحت ملنی تھی وہ راحت حاصل نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی اکیڈمی مطلب یہ اپنے اسکول کے اندر اپنی کلاس کے اندر بچوں کو بھی میں سے یہ سمجھاتا تھا کہ بھائی آگے دوسرے کو کچل کر آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات بہت بری عادات کا بندہ شکار ہو جاتا ہے، بچہ بھی شکار ہو جاتا ہے کہ دوسرے کی پوزیشن آ گئی ہے، مبارکباد دینے کی بجائے وہ اس سے جیلس ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے بچوں کو ایک مقصد دو کہ بھائی ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے۔ ہر بچہ اپنی محنت کر رہا ہوگا، وہ دوسرے کو نہیں دیکھے گا کہ یہ چیز میں نے حاصل کرنی ہے، مجھے ملی یا نہیں ملی۔ تو زندگی کا ایک مقصد بچوں کو دینا چاہیے، ان کو نمبروں کے پیچھے نہیں لگانا چاہیے۔ یہ میں بات یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم مدرسے کی فیلڈ میں تو میں کہہ قاسم علی شاہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے پوری قوم کو کہ بھی نمبر حاصل کر لیں نمبر۔ اس نے بولا نمبر آپ کو صرف کسی اچھے اسکول میں کسی اچھے کالج میں داخلہ دلوا سکتے ہیں، آپ کی جو آگے زندگی شروع ہونے والی ہے ان کے اندر نمبروں کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی آپ کے نمبر نہیں دیکھے گا، وہ آپ کی کوالٹی کو دیکھیں گے، آپ کی جو کریکٹر کو دیکھیں گے۔ اگر نمبر کی بنیاد پہ آپ کو کہیں اچھی جگہ پہ جاب مل بھی جاتی ہے، اس کا عرصہ بہت کم ہوگا، 6 مہینے سال بس، ایک وقت آئے گا وہ ادارہ آپ کو جواب دے گا۔ لیکن اگر آپ ایک اچھے انسان بن گئے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کوئی آپ کو جواب دے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس حوالے سے نمبروں کے حوالے سے تھوڑا ان کو اپریشیٹ کریں، لیکن کسی بچے نے کوئی اچھا کام کیا ہے، سچ بولا ہے، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھی ہے، اس نے کوئی اور اپنے والدین کی خدمت کی ہے، آپ بچوں سے ہر روز پوچھیں تو اس کے اوپر آپ خوب ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ان کو ہم اپنے ہاں وائٹ بورڈ کے اوپر بچوں کو سٹار دے دیے، کچھ بھی دے دیا، نمبروں کے اوپر سٹار نہیں دے رہے ہیں، ان کے کریکٹر کے اوپر ان کو سٹار دیے جائیں۔ اچھا جی، اب کیا ٹائم کچھ کم ہے، بس جلدی جلدی کوشش کرتے ہیں کہ جی سارے موضوعات ایک دفعہ آپ کے سامنے سے گزر جائیں۔ اچھا، اس میں کچھ جو ہے نا یہ احساسات، ہر چیز کے اندر جو ہے نا ایک احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چھوٹا سا بچہ ہے نا 1.5 سال کا بھی ہے، اس کو بھی آپ آنکھیں نکال کے دیکھو نا تو اس کو وہ محسوس کر جاتا ہے، کرتا ہے نہیں کرتا ہے جی، بلکہ 6 مہینے کا بھی ہو تو وہ بھی محسوس کر جاتا ہے۔ اور اس کو آپ جو ہے نا اچھے خوش چہرے کے اوپر مسکراہٹ لا کر دیکھیں تو وہ بھی اس کو محسوس کرتا ہے۔ یہ تو ایک انسان ہے۔ اب انہوں نے مثال دی ہے کہ چھوئی ہوئی کا پودا، اس کو آپ ہاتھ قریب لے کے جائیں، ہاتھ ٹچ کریں وہ بند ہو جاتے ہیں پتے اس کے، اور اگر ہاتھ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ احساس، یہ چیز رکھی ہے، چاہے وہ انسان ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے۔ پتھروں کی اللہ نے مثال دی ہے قرآن پاک کے اندر کہ کچھ پتھر ہیں وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، کچھ جو ہے کہ کوئی پھٹ جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ پتھروں کے بارے میں بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ہمیں بچوں کے جو احساسات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ احساس برتری، احساس کمتری اور احساس برابری۔ اچھا، احساس برتری یہ ایک بیماری ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، باقیوں کو کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اس کا بعض اوقات نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ بعض موقعوں پر اس کو وہ کام نہیں کرنا ہوتا، وہ کر دیتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال کاروبار کی دے دیتا ہوں۔ ایک شخص نے بڑا اپنے اوپر اعتماد اور کر کے ایک بہت بڑا رسک لے لیا ہے، بعد میں نقصان ہوتا ہے تو پھر رات کی نیندیں بھی اڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچپن کے اندر بچوں کو یہ اس چیز کا احساس دلوایا جائے کہ بھائی آپ پورے حالات کا جائزہ لے کر کوئی فیصلہ کریں، اپنے آپ کو ویسے ہی بڑا نہ سمجھیں۔ تیاری کچھ بھی نہیں کی اور بچے گئے کہ میں تو انشاءاللہ فرسٹ پوزیشن لوں گا، تیاری کچھ نہیں کی اور بچہ سمجھ رہا ہے اللہ نے مجھے بڑا ذہن دیا ہوا جی، بڑا دماغ ہے میرا، اور اپنے آپ کو دوسرے بچوں کو وہ کیا سمجھ رہا ہے، کمتر سمجھ رہا ہے۔ تو یہ بہت بری عادت ہے کہ دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے میں کافر کو بھی اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، اس کے کفر سے میں نفرت کرتا ہوں لیکن اس کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں۔ تو اپنے دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے، ٹھیک۔
تو اگر کسی بچے کے اندر احساس برتری ہے، یہ احساس بچے میں غیر شعوری طور پر پیدا ہوتا ہے، اور بعض اوقات استاد بھی اس میں استاد کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ آپ ایک بچے کو تو ہر وقت اس کا سبق بھی سن رہے ہیں، اس کو شاباش بھی دے رہے ہیں، اشکار بھی دے رہے ہیں، سب کچھ اسی کی طرف توجہ دے رہے ہیں، وہ بچہ سمجھنے لگ جائے گا جی میں بڑی چیز ہوں۔ استاد کے رویے کی وجہ سے یہ بیماری اس بچے کے اندر آ جاتی ہے۔ تو ہمیں تمام بچوں کے ساتھ یکساں جو ہے نا، وہ ہم ہے نا، کسی بچے کو آپ نے کلاس میں آپ نے کسی بچے کو کہا جی پانی لے آئے، آپ اگر ہر روز ایک ہی بچے سے منگوانا شروع کر دیں گے تو وہ باقی طلباء بھی یہ سمجھیں گے، اسٹوڈنٹ بھی، کہ اس بچے کے ساتھ جو ہے نا شاید یہ فیس زیادہ دیتا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ آپ ایک دن اس سے پانی منگوائیں، دوسرے دن کسی سے، کسی کی شکل و صورت، کپڑے، کسی کے گھر کے جو ہے نا وہ حالات، ان کو آپ ترجیح نہ دیں۔ ہر بچے کے ساتھ کیا ہو جی یکساں اس کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کا معاملہ ہو۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ احساس بچے میں غیر شعوری تو احساس کمتری کے بچہ، ہم اس کو اتنا جی سبق نہیں سنایا، تم تو یاد ہی نہیں کر سکتے ہو، تم تو وہی نہ کم ہے، ٹھیک ہے نا، تم کبھی نہیں پڑھ سکتے ہو، تم کبھی نہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہم وہاں ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، میں اور میرا دوست، تو ہم نے مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل وہاں نہیں تھا پڑھنے کا، لیکن والدین نے زبردستی داخل کروا دیا، تو ہم نے 2 مہینے میں استاد نے ہمارے ان کی ناک میں دم کر دیا، تو بہرحال ہم وہاں سے چھوڑ کے آ گئے۔ تو پیچھے ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے کہا کہ جس دن یہ عثمان اور میرا دوسرا دوست ہے ریاض، جس دن انہوں نے پڑھ لیا نا، آ کر میرا گربان پکڑ لینا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ بات آپ ہمیں تو بعد میں پتہ چلی نا، لیکن کسی بچے کے سامنے اگر آپ یہ کہہ دینا تو آپ نے سمجھے کہ اس کو آپ نے ختم کر ہی دیا۔ کسی کے سامنے اس کی کمی کو اس طرح نہ کہا جائے کہ بیٹا تم تو سب یاد کر ہی نہیں سکتے، جب آپ نے کہہ دیا تو وہ بھی سمجھ جائے گا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، تو وہ یاد کرے گا ہی نہیں، تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا کہ جی میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، میرا یہ کام نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی کو بھی کیا کرنا چاہیے، نیگیٹو سوچ، نیگیٹو جملے نہیں بولنے چاہیے کہ تم یہ نہیں کر سکتے ہو، تم وہ نہیں کر سکتے۔ اب میں پچھلے مہینے کی بات ہے، میری کلاس میں ایک بچہ پڑھتا ہے، تو اس کی والدہ آئیں تو کہنے لگی کہ جی یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ بات نہیں مانتا، یہ نہیں کرتا، یہ وہ نہیں کرتا۔ میں سن رہا تھا، انہوں نے کوئی 10-15 جملے سارے بولے، سارے نیگیٹو، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ سارے کام شروع کر دے گا، اچھے کام بھی کچھ کرتا ہے نا تو آپ اس کے اوپر اس کی خوب حوصلہ افزائی کیا کریں، اچھے کاموں کے اوپر آپ اس چیز کا احساس دلوائیں کہ یہ کام مجھے اچھے لگتے ہیں، آپ بیٹا یہ کام کیا کرو، اور غلط کاموں پہ آپ بچے کو یہ اس بات کا اظہار کروائیں کہ بیٹا یہ کام مجھے برے لگتے ہیں، انشاءاللہ بچہ ایک وقت آئے گا چھوڑ دے گا، لیکن زبردستی آپ نہیں کروا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے، اور اس کی وجہ سے بچے کی شخصیت متاثر ہوتی ہے، بچہ اپنے آپ کو خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ یار میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں، بالکل زیرو، مجھے تو استاد نے کہہ دیا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں جی کتنی پیاری مثال ہے حضور کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا ہوں، 10 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، 23 سال ٹوٹل نبوت کا زمانہ ہے، 23 سال نبوت کا زمانہ ہے، اس میں 10 سال یہ پاس رہے ہیں۔ اچھا آگے دیکھیں جی کیا لکھا ہوا ہے کہ کبھی میری غلطی پر نہ ڈانٹا، نہ مارا، اور نہ کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کیوں کیا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ یہ جملہ آخر والا بڑا ہمارے لیے جو ہے نا سوچنے کی بات ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا حوصلہ تھا ہمارے نبی کا، کتنی قوت برداشت تھی ان کے اندر، کہ ہم اپنے بچے ہیں، ان کی عادت ہے، تو اپنا ان کا سکا بیٹا نہیں تھا حضرت، بطور خادم کے آپ کے پاس رہتا تھا، تو ہم اپنے بچوں کو کتنے بعض اوقات کتنے سخت الفاظ، اور ہماری جو خواتین ہیں بعض اوقات بدوائیں دے دیتی ہیں، اور بعض اوقات وقت جو ہوتا ہے وہ قبولیت کا ہوتا ہے، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، تو اس لیے منہ سے ایسے الفاظ ہی نہیں نکالنے چاہیے، غصہ آئے پوری کوشش کریں کہ ہمارا منہ بند رہے، کیونکہ غصے کی حالت میں جو بھی منہ سے نکلے گا وہ غلط ہی نکلے گا، پھر ہم زور لگا کے چیخ چلا کے کہتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ جو 2 خوف ہے نا، یہ بچے کے اندر مطلب کہ جب سے انسان دنیا میں آتا ہے تو 2 خوف اس کے اندر ہوتے ہیں، ایک اونچائی سے گرنے کا، اور دوسرا جو ہے نا اونچی آواز کا۔ آپ چھوٹے بچے کو بھی ہوا میں اچھالیں نا
تو وہ تھوڑا سا سکڑ جاتا ہے، مطلب کہ اس کو محسوس ہوتا ہے میں نیچے گروں گا، نیچے نہ گر جاؤں، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اونچی آواز سے شور سے بچے ایک دم کیا ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم کوئی نصیحت، کوئی بچے نے غلط کام کیا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ یہ بچہ غلط کام نہ کرے، ہم صرف اونچا چیخ چلا کے اس کو کہتے ہیں. تو جب خوف کی کیفیت سوار ہوتی ہے انسان کے اوپر تو اس کا دماغ فریز ہو جاتا ہے. جب اس کا دماغ ہی بند ہو گیا ہے تو آپ کی بات کو کدھر لے رہے ہیں، تو اس کے اوپر عمل کیسے کرے گا؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اونچی آواز سے بول کر شور کر کے کہہ دیا انشاءاللہ بچہ اب یہ کام نہیں کرے گا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ انشاءاللہ یہ کام نہیں کرے گا. اور بھائی بچے نے اس حوالے سے سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ میں نے کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ تو آپ سے ڈر گیا ہے. تو اس لیے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ڈانٹنا، مارنا اور یہ کاموں سے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی کیا کریں کہ پوری کوشش کریں سے بچیں. یہ دونوں مراد بچوں کی شخصیت پر بہت برا اثر چھوڑتے ہیں. حوصلہ افزائی. اچھا جی، اب ان کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ بچے کے اندر احساس کمتری ہے اپنے آپ کو، یا مثلا پہلے کسی ادارے میں پڑھتا رہا ہے، پہلے کسی کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں رہا، وہ بالکل جو ہے نا اس کا دماغ بن چکا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا یا یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں. تو اس کا علاج کیا ہے کہ احساس کمتری کا آسان علاج ہے. جس بچے میں احساس کمتری ہو اس کے معمولی کام کو بھی خوب ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کی جائے، اور اس کا دوسرے بچوں کے ساتھ تقابل نہ کیا جائے. یہ نہ کہا جائے کہ دیکھو اس نے سنا دیا، تم کیوں نہیں سنا سکتے ہو، تمہیں کیوں نہیں آتا ہے. اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ اور جو ہے نا دو کان اور زبان اور ہاتھ پاؤں دیے، تمہیں بھی وہی دیے، تم کیوں نہیں سنا سکے. ایسے اس کا دوسرے بچوں کے ساتھ تقابل نہ کیا جائے. بلکہ اب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں 2017 کا وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا، اس کے اندر جو آسان طریقہ میں نے اختیار کیا تھا کہ بچے کی غلطیاں بھی آ رہی تھی، لیکن بچے کو میں نے کھڑا کر کے کہا شاباش بیٹا آپ کو، اس کے پوری لائن اس نے بچوں کو بھی پڑھا دی، آخر میں سنا بھی دی. اس نے غلطیاں کی تھیں لیکن ان غلطیوں کو کیا کہ جی اگنور کیا، ان غلطی کو پکڑا نہیں. ایک غلطی کر دی بس اس کے اوپر جو ہے نا بچے کی پورا مہینہ جان ہی نہیں چھوٹے گی. اچھا، احساس برابری. اچھا، ان دونوں کا پھر وہی علاج ہے کہ کیا کیا جائے جی. بچوں کے ساتھ ایک دو، اگر بچہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، احساس برتری کا بھی شکار ہے، تو کیا کیا جائے سب کے ساتھ پوری کلاس میں سب کے ساتھ برابر سلوک کیا جائے. تو انشاءاللہ احساس برتری کا جو شکار ہوگا بچہ وہ بھی کیا ہو جائے گا، یہ بیماری ختم ہو جائے گی. اگر کمتری کا شکار ہے تو اس حوالے سے بچے کو خوب اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو شاباش دی جائے. اس نے تھوڑا سا بھی اچھا کام کیا اس کو بھی اس کے اوپر خوب جو ہے نا اس کو انعام دے دیا جائے، تو انشاءاللہ یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی. اچھا، تیسری چیز ہے احساس برابری. یہ احساس بچے میں شعوری طور پر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی کہ یہ احساس پیدا کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. دوسرے جو دو ہیں وہ ماحول اس کے اندر خود پیدا کر دیتے ہیں. بیماری ماحول کی وجہ سے خود بخود آ جاتی ہے، لیکن آپ کو صحت مند بننے کے لیے کچھ اسٹیپ ادا کرنے پڑیں گے. جیسے آپ ورزش کریں گے تو اس سے آپ کا جسم کیا رہے گا، صحت مند رہے گا، ٹھیک ہے. اور بیمار ہونے کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہے جی نہیں. کھانا پینا چھوڑ دیں، غلط کھانا پینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اور سونا اور کھا پی کر لیٹ جانا، اس سے بندہ خود ہی بیمار ہو جائے گا. تو اسی طرح اس میں ہمیں کیا کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی. اس کا کیا طریقہ ہے، یہ بیماری نہیں بلکہ ایک بہترین صفت ہے. اسلامی تعلیمات میں احساس برابری کو پسند کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ محمود اور ایاد کھڑے ہو کے ایک ہی صف میں اس پہ اس طرح ہو، کہ یعنی کہ ہمارا دین کا یہ مزاج ہے. ہماری جو مسجد میں صف بندی کی جاتی ہے، کوئی وہاں پر یہ افسر ہے یا یہ فلانا ہے، یہ ایم این اے ایم پی ہے، کوئی نہیں، سب برابر کھڑے ہوں گے. تو یہ دین کا مزاج یہ ہے کہ احساس برابری کو پسند کیا گیا اور اسی کو جو ہے کیا گیا. اچھا، اسلام نے شہری دیہاتی بڑے چھوٹے کالے گورے سب کو نماز میں ایک ہی صف میں کھڑا کیا ہے. اچھا، اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، یکساں لباس. جو ہمارے اسکول میں یونیفارم تو ہوتا ہے، یہ یونیفارم کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ نہ اگر یونیفارم نہیں ہوگا نا تو جو اچھے گھر کے بچے ہیں وہ اچھے اچھے کپڑے پہن کر آئیں گے، جو غریب گھر کے بچے ہوں گے انہیں دے کر وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے. تو لباس یونیفارم کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ بیماری پیدا نہ ہو. پھر استاد کی توجہ، آپ سب کو برابر توجہ دیں، کسی کو خاص توجہ نہ دیں.
ورنہ دوسرے بچے جو ہے نا اس کو محسوس کریں گے اور ہو سکتا ہے پھر ان کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ بھی نکل جائیں تو استاد کے حوالے سے الفاظ نکلیں گے تو پھر بچے کی زندگی تباہ ہو جائے گی. برے القابات سے پرہیز کریں, یعنی کہ بچے کو برے القابات سے بالکل ان کو بلائیں ہی نہ. ٹھیک ہے, جیسے کہہ دیتے ہیں نکمہ ہے, ٹھیک ہے, نکٹو ہے, کمچور ہے, اس طرح کے الفاظ سے کیا کیا جائے. عدل و انصاف یہ بڑی اہم چیز ہے کہ سارے بچوں کے ساتھ عدل والا انصاف والا معاملہ کریں. آپ اگر آج بچوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے, کل بچے معاشرے میں ہو سکتا ہے وہ بچہ جج بن جائے تو وہ لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا, انصاف کا معاملہ کرے گا. یہ استاد نے سکھایا ہوگا تو وہ کرے گا. اچھا, جس طرح بچوں کی تربیت کم عمری میں کی جاتی ہے اسی طرح ان کی شخصیت کی تعمیر بھی کم عمری میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ نے بچے کی شخصیت, میں ڈاکٹر جاوید اقبال ان کو میں سن رہا تھا تو ایک خاتون ان سے بات کر رہی تھی, پوچھ رہی تھی کہ اپنے بچے کے حوالے سے, تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بچے کو جو کچھ بنانا چاہتی ہیں نا تو انہی الفاظ سے آج آپ ان کو پکارنا شروع کر دیں. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ میرا بچہ کیا بنے جی, ڈاکٹر بنے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں, آپ کی لینگویج کیا ہوتی ہے, آپ وہی لینگویج وہی جو اپنا رویہ بچے کے ساتھ اختیار کرنا شروع کرتے ہیں, بچہ آپ کا ڈاکٹر بن جائے گا. آپ اپنے بچے کو وکیل بنانا چاہتے ہیں, جج بنانا چاہتے ہیں, تو آپ کا ایک رویہ وکیل کے ساتھ, جج کے ساتھ کیسا ہے, آپ کتنی رسپیکٹ کے ساتھ آپ اس کو جو ہے بلاتے ہیں, انہی الفاظ کے ساتھ اسی طریقے سے بچے کو بھی آپ بلانا شروع کر دیں تو بچہ آپ کا کیا ہو جائے گا, اسی طرح بن جائے گا انشاءاللہ. اچھا, ذہن میں بچوں کی شخصیت, آگے چند اصول ہیں بڑے اہم ہیں, ساتھ ساتھ چاہے بھی چلتی رہے گی تو انشاءاللہ ہم ساتھ بات بھی کرتے رہتے ہیں. اچھا, اگر بچے کو کیا دی جائے جی, اس کو اپریشیٹ کیا جائے. یہ پہلا پیچھے سے سلائڈ تھوڑی سی کٹی ہوئی ہے. اگر بچے کو اپریشیٹ کیا جائے, اس نے کچھ اچھا کام کیا, اس کی خوب حوصلہ افزائی کی جائے تو بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے.